صدیوں سے ممنوع جادوئی منتر، پراسرار رسومات اور خوفناک طاقتوں کی سرگوشیاں انسانی تاریخ کے ہر دور میں سنائی دیتی رہی ہیں۔ ان کہانیوں میں کالے جادو کے ذریعے کیے گئے ایسے عملیات شامل ہیں جو طاقتور ترین سلطنتوں کو زمیں بوس کر گئے۔ ایسے رسومات جو کالی قوتوں کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، اور وہ خفیہ کتابیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں ناقابل تصور طاقتوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ ان کہانیوں نے نہ صرف خوف پیدا کیا بلکہ تجسس کے ان گنت دروازے بھی کھول دیے۔ تاریخ کے مختلف موڑ پر کالے جادو کے قصے ہمیں ان قدیم تہذیبوں تک لے جاتے ہیں جہاں علم اور طاقت کے حصول کی آرزو نے انسان کو خطرناک ترین راستوں پر ڈال دیا، جہاں انسان نے فطرت کی قوتوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی قیمت ہمیشہ خوفناک ہوتی تھی۔ کیا یہ سب محض افسانے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ کیا واقعی ایسے جادوئی منتر ہیں جو کائنات کے قوانین کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ کالے جادو کے دل میں وہ کون سا راز پوشیدہ ہے جو صدیوں سے انسان کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے؟ یہ سوالات آج بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتے ہیں، اور ہر جواب کے ساتھ ایک نیا راز سامنے آتا ہے۔ آج ہم کالے جادو کے آغاز کے پراسرار رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ داستانیں تاریخ سے ٹکرائیں گی اور حقیقت تاریکی کے پردوں میں چھپی ہوگی۔ کیا آپ اس نامعلوم کے دل میں جھانکنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے جہاں خوف اور تجسس ایک ساتھ سانس لیتے ہیں، اور ہر راز ایک نئے سوال کو جنم لیتا ہے۔ آئیے اس پراسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت اکثر ان کہانیوں سے زیادہ تاریک ہوتی ہے جو ہم سناتے ہیں۔ تاریخ کے تاریک گوشوں میں جوہان فاؤس کی ایک کہانی چھپی ہوئی ہے، ایک عظیم جرمن عالم جس کے علم کی پیاس کی کوئی حد نہ تھی۔ انسانی فہم و ادراک کی سرحدوں سے مایوس ہو کر اس نے ممنوع راستوں کا انتخاب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات جب آسمان پر چاند کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، فاؤسٹ نے ایک قدیم رسم انجام دی۔ اس نے کچھ منتر پڑھے، کچھ عملیات کیے، جس کے نتیجے میں اس نے ایک تاریک ہستی کو طلب کیا جسے کچھ لوگ میفیسٹوفیلس کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایک دیو تھا جس نے فاؤسٹ کو ایک ناقابل تصور طاقت اور علم کا وعدہ کیا، مگر یہ سب کچھ مفت نہیں تھا۔ اس کی ایک قیمت تھی، اور وہ تھی فاؤسٹ کی روح۔ کہانیوں کے مطابق جوہان فاؤسٹ نے میفیسٹوفیلس کی مدد سے ایسے رازوں تک رسائی حاصل کی جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھے۔ اس نے کیمیا گری میں مہارت حاصل کر کے دھاتوں کو سونے میں بدلنے، آب حیات تیار کرنے اور قدرتی قوانین کو قابو کرنے میں کئی طریقے دریافت کیے۔ وہ روحوں کو طلب کر کے ماضی اور مستقبل کے حال جاننے لگا، اور قدرتی عناصر جیسے موسم اور طوفان پر قابو پا لیتا تھا۔ اس کے پاس مستقبل بینی کی صلاحیت تھی جس سے وہ آنے والے واقعات کی پیش گوئی کر سکتا تھا۔ وہ جادوئی تعویذ اور علامتوں کے ذریعے ناقابل یقین جادو تخلیق کرتا۔ فاؤسٹ کے پاس فوری سفر اور غائب ہونے کی بھی طاقت تھی، لیکن طاقت اور علم کے ساتھ خطرہ ہمیشہ جڑا ہوتا ہے۔ فاؤسٹ کا معاہدہ آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی روح میفیسٹوفیلس کے شکنجے میں پھنستی چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ آخر کار فاؤسٹ کے لیے ایک لعنت ثابت ہوا۔ جتنا زیادہ وہ جانتا گیا، اتنا ہی وہ اپنی انسانیت سے دور ہوتا گیا۔ جب فاؤسٹ کا وقت ختم ہوا تو وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کو ابدی عذاب میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی غلطیوں کی قیمت چکاتا رہے گا۔ یہ تو ایک کہانی تھی۔ اس کہانی کے جھوٹا یا سچا ہونے کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن تاریخ ایسی بے شمار داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ جادو کے آغاز کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ اس کا آغاز قدیم میسوپوٹیمیا کے مندروں میں ہوا، جہاں پجاری تاریکی کے دیوتاؤں سے سرگوشیوں میں منتر پڑھا کرتے تھے۔ کچھ کی نظریں مصر کی طرف اٹھتی ہیں، جہاں کتاب الاموات یا بک آف ڈیڈ کے جادوئی منتر زندگی اور موت دونوں پر قابو پانے کا وعدہ کرتے تھے۔
اور پھر کچھ کا کہنا ہے کہ یہ شیاطین کا علم ہے۔ شیاطین اس علم کے ذریعے انسانوں کو خدا کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ کالے جادو یا بلیک میجک کو سمجھنے کے لیے ہمیں تہذیبوں کے ابتدائی گہواروں کی طرف نظر دوڑانا ہوگی۔ میسوپوٹیمیا اور مصر کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ ان قدیم معاشروں میں جادو سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اسے عزت دی جاتی تھی۔ ان کے مطابق ڈیوائن پاور سے جڑنے کا ایک ذریعہ تھا، اور یہاں تک کہ شفا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ پجاری اور جادوگر زبردست طاقت کے مالک ہوتے تھے۔ وہ رسومات ادا کرتے تھے تاکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں۔ لیکن جیسے جیسے تہذیبیں ترقی کرتی گئیں، ویسے ویسے خوف بھی بڑھتا چلا گیا۔ نامعلوم کا خوف، ایک دوسرے سے خوف۔ یہ خوف ہی تھا جس نے کالے جادو کو ایک ایسی قوت کے طور پہ پیش کیا جو فطری طور پر شرارت پر مبنی تھی۔ جب جادو کا استعمال غیر واضح اور پوشیدہ رہنے لگا تو اس سے جڑی قوتوں کو منفی طور پر پیش کیا جانے لگا۔ بددعاؤں اور جادو کی تہمتیں عام ہو گئیں۔ ناکام فصل یا پراسرار بیماری کو اکثر تاریخ فنون کے ماہرین پر ڈال دیا جاتا۔ کالے جادو کا لیبل ایک ایسا آلہ بن گیا تھا جسے ان لوگوں کو قابو کرنے اور سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو سماجی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، خاص طور پر اجنبیوں کو اور خواتین کو، کیونکہ ان معاشروں میں جادوگری ایک بدترین گناہ سمجھا جاتا تھا۔ یونانی اور رومیوں کا ماننا تھا کہ جادو دیوتاؤں اور انسانی دنیا دونوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بددعائیں یا کرسز جو سیسے کی تختیوں پر کندہ کی جاتی تھیں، فکشنز کہلاتی تھیں۔ قبروں یا کنووں میں دفن کی جاتی تاکہ روحوں کو بلایا جا سکے اور انتقام کا عمل مکمل ہو سکے۔ یہ رسومات نہ صرف فطری قوانین کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتی تھیں، بلکہ مفوق الفطرت قوتوں کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ان جادوئی طریقوں میں طاقت اور خوف کا ایک پیچیدہ تانا بانا چھپا ہوا تھا، جو انسان کو اپنی خواہشات کے حصول کے لیے قدرتی اور غیر قدرتی دونوں جہتوں میں دخیل ہونے پر مجبور کرتا تھا۔ لیکن صرف بددعائیں اور محبت ہی نہیں تھی جو قدیم جادوگروں کی توجہ کا مرکز تھیں۔ نیکرومینسی یعنی مردوں سے بات چیت کرنا۔ جادوگروں کا خیال تھا کہ مردوں کے پاس مستقبل کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ قدیم جادوگر مردوں کی روحوں کو بیدار کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ ان سے ایسی معلومات لے سکیں جو انسانوں کے لیے پوشیدہ ہوں۔ یہ عمل ایک طرف روحانی طاقت کا مظہر تھا تو دوسری طرف اسے بہت خطرناک سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ایسے کام کرنے والے شخص کی تقدیر اکثر ایک سوالیہ نشان بن جاتی تھی۔ اور پھر تھی سیرسی، وہ مشہور یونانی جادوگرنی جو جادو کی کشش اور خطرے کی علامت بن گئی۔ ہومر کی اوڈیسی کے مطابق سیرسی ایک دور دراز جزیرے پر رہتی تھی، جہاں اس نے اودیسیس اور اس کے عملے کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، اور وہ شکل بدلنے کے جادو پر عبور رکھتی تھی۔ اس نے اوڈیسیس اور اس کے ساتھیوں کو سوروں میں بدل دیا تھا، اور اس کے مطابق یہ ان کے غرور کی سزا تھی۔ لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ کالے جادو کو حقیقت میں سمجھنے کے لیے ہمیں رسومات، علامت اور تاریخ کے سائے میں چھپے ممنوع علوم میں گہرا غوطہ لگانا ہوگا۔ ویڈیو کے اس حصے میں کالے جادو کے بارے میں اتنا ہی۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے گرائمورز اور جادوئی کتابوں کے بارے میں، اور کچھ ایسے لوگوں کی جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جادو کے زور پر مشہور ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔